رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا۔ تو محیط عالم رنگ و ابو، تو محیط عالم رنگ و ابو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذریعہ معاش۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ پردہ نشینوں کی مخدومہ ہوئیں اور تمام اہل اللہ کی نظر میں معتبر تصور کی جاتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہوش سنبھالتے ہی والد کا سر سے سایہ اٹھ گیا تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی بھائی وغیرہ بھی نہ ہوگا، اور ان کی بہنیں بھی ان کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئیں۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابتدا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گانا بجانا شروع کر دیا تھا، مگر بعد میں جب حقیقت حال کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ توبہ کر کے جنگل میں گوشہ نشین ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گزر اوقات کے لیے جب آپ رحمت اللہ علیہ کو کسی ظالم نے پکڑ کر غلام بنا لیا تو پھر آپ رحمت اللہ علیہ کو کسی کے ہاتھ قلیل رقم کے بدلے فروخت کر دیا، تو اس کے گھر میں قوم بھی کرتی رہی، مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آنے دی کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے حضور میں عبادات و ذکر الہی میں مشغول رہتی تھی، جن کی بدولت اس قادر مطلق نے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو غلامی سے نجات دلائی کہ آپ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت عطا کیجیے اور ان لوگوں کی محبت بھی دیجیے جن کی محبت آپ کے نزدیک کام آئے گی۔ ہمیں اس طرح اپنی محبت میں مصروف کر دے میرے اللہ، ہمیں اس طرح اپنی محبت میں مصروف کر دے میرے اللہ، ہمیں سانس تک نہ آئے تیرے ذکر کے بغیر، ہمیں سانس تک نہ آئے تیرے ذکر کے بغیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔